جو وہ رولز اپنے بناتے ہیں ان کے رولز کوئی اور نہیں بنا سکتا. کیوں؟ سپریم کورٹ اور الیکشن، میں نے دو کے نام لیے، الیکشن کمیشن، دونوں کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کے ماتحت نہیں ہے. سپریم کورٹ صرف ایک اتھارٹی ہے جس کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، نہ عدالت ہے نہ وہ ٹریبونل ہے. سپریم کورٹ کسی کے سبارڈینیٹ نہیں ہے. اس لیے دوسری ریزن یہ ہے کہ جو لیجسلیشن کے نام کے اوپر جو مذاق کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے رولز بنا کے، وہ سیاسی رولز ہیں، وہ قانونی رولز نہیں ہیں. مجھے بتائیں نا انہوں نے کب کہا ہے کہ جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے چھوٹے مقدموں کے چور ہیں ان سب کو ہم رہا کریں؟ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے انسانی حقوق کے بارے میں ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ لوٹی دولت پاکستان کی وہ مزید نہیں لوٹے گی، اس پہ کوئی کیپ لگے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا میرے گرائیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے 20 ارب بتایا ہے. میں نے اس سے پہلے ویلاگ پہ بھی اور ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو یہ پیسے ہیں یہ 80% کھائے گئے ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا یہ ملزمان پکڑے جانے ہیں جو انہوں نے آٹے اور گندم کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو مذاق کیا ہے. اس لیے تیسرا جو میرا کامنٹ ہے آج والی پروسیڈنگز کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ استعمال کیا، ہر دور حکومت میں استعمال ہوا، پی ٹی آئی سمیت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اختیار استعمال کیا کہ کیا جو قانون بنا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا ٹیلر میڈ قانون ہے، کسی کی خواہشوں کے مطابق ہے یا کسی کے ایجنڈے کے مطابق ہے. اور جو وائریز ہیں وہ چیک کرنا صرف سپریم کورٹ کا اختیار ہے، وہ پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی، وہ قانون بنا سکتی ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس توہین پارلیمنٹ کا کوئی قانون موجود ہے؟ آنسر از نو، کوئی قانون موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پریویلیج موشن پیش کی جا سکتی ہے کہ میرا استحقاق مجروح ہو گیا. گجرانوالہ سے پیچھے کا ایک ایم این اے تھا، یہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے جو تحریک استحقاق دی یہ نہیں دی کہ میرے علاقے میں لوگ غریب ہیں ان کو بھینسیں خرید کے دی جائیں، اس نے تحریک استحقاق یہ دی کہ بھینس نے میری گاڑی توڑ دی ہے، یعنی توہین گاڑی یا توہین بھینس کا اس نے ایک استحقاق پیش کیا تھا. تو اس لیے یہ مذاق ہوگا کہ اگر یہ قانون کوئی بنانے کی کوشش کرے وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ جو ججز ہیں ان کو بلایا جائے. پھر یہ مذاق کے علاوہ کم علمی نااہلی کی انتہا ہوگی، میگا نااہلی ہوگی. اس لیے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو کمیٹیز بنیں گی پارلیمنٹ کی وہ جو ایگزیکٹو آرم آف دی اسٹیٹ ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی، اس کی پرفارمنس کو وہ اوورسی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قانون کے مطابق اپنا فرض ادا کیا یا نہیں ادا کیا. میں آپ کو ایک کمیٹی کی مثال دیتا ہوں. وہ کمیٹی جو حسابات چیک کرتی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس نے حسابات 3 اداروں کے کب چیک کیے ہیں یہ ذرا پوچھ لیں ان سے. پہلا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، دوسرا ادارہ ہماری اسینشل سروسز ہیں ساکر، اور تیسرا ادارہ ہے ہمارا جو وہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو فائنینشیل اٹانومی عدلیہ کو دی گئی ہے، اور یہ شرف فریدی کیس میں ہوا 1994 میں جب یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کیا گیا. یہ تو آئین توڑنے والی بات ہے. مزید آخری بات میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ چڑھاؤ لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا. الیکشن ہونا ہے، آئین کے مطابق ہونا ہے. یہ پاکستان کا آئین اگر کوئی توڑے گا تو پہلے پاکستان کے آئین کے توڑنے کے لیے ایک ملزم باقی چھوڑ دیے گئے تھے. اس دفعہ عمران خان کے خلاف جھوٹے 145 مقدمے ہیں، یہ 245 مقدمے بنیں گے. ادھر پلیز، میری خیر ہے.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एवरीबडी इज रेडी। जो मेरा सबसे पुराना दोस्त है आज वो सबसे सुस्त लग रहा है, दूसरे नंबर वाला।